بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمالی آداب، شریعت کے ہر حکم اور اسلام کے ہر رکن کے ساتھ کچھ آداب بھی مقرر ہیں۔ نماز ہو یا روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، ہر چیز میں آداب کی تحقیق اور اس کی رعایت کی حتی الوسع کوشش ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں تحریر فرماتے ہیں، من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنہ ومن تہاون بسنتہ عوقب بحرمان الفرائض ومن تہاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفہ۔ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک مستحب ہے، یہ سب سنے ہوں گے نا، اور ایک چیز ہے ادب۔ سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ ہم لوگ آج کل کیا ہو گئے ہیں، مشکل سے فرض کو پورا کرتے ہیں، واجب کو پورا کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام۔ کچھ لوگ کرتے ہیں سنت کا اہتمام، تو ان کے اندر مستحب نہیں۔ کچھ لوگ مستحب کا اہتمام کرتے ہیں، ادب نہیں، ریسپیکٹ نہیں، عزت نہیں۔ اس لیے اس بات کو سنو، بہت بڑے عالم دین ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ جو شخص آداب میں سستی کرتا ہے وہ سنت سے محرومی کی بلا میں گرفتار کیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے؟ ادب نہیں ہے اس کی زندگی میں، تو انہیں آہستہ آہستہ کس سے بھی محروم ہو جاتا ہے، سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ اور جو سنت میں سستی کرتا ہے، سنت میں سستی کرتا ہے، وہ فرائض کے چھوٹنے کی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ فرض بھی اس سے چھوٹ جاتا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ سنت کے معاملے میں سستی کیا، نہیں پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں نا، کیا ہے سنت اتنا فرض نہیں نا بول کر کے سنتوں کو کیا کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا فرض بھی چھوٹ جائے گا، اس وقت بھی ایسے یہ ایک دن اتنا سبا میں برابر ہوتا ہے، ایسا ہوتے ہوتے بعد میں فرض کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے اور جو فرائض میں سستی کرتا ہے، فرض میں سستی کرتا ہے، ہاں، وہ معرفت کی محرومی میں مبتلا ہوتا ہے۔ فرض کمپلسری 5 وقت نماز سستی کرتا ہے، معرفت سے بھی محروم۔ معرفت بولے تھے کیا؟ ارے معرفت بولتے پہچان، اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان، قرآن کی پہچان، دین کی سمجھ، اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ بعد میں اسے دین کی بات سمجھ میں چلتی ہے۔ آج وہ بہت سارے مسلمانوں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے، بات سننا نہیں چاہتے، اس کی یہی وجہ ہے کہ گناہ کرتے 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 ہمارا دل ایسا کالا بن گیا ہے، اب کوئی اچھی بات اندر جاتی نہیں، بری بات باہر نکلتی نہیں۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ ادب شروع میں کیا ہوا، سو ادب چھوڑا۔ اس لیے ہم بولتے ہیں مسجد میں گھر کیا بولتے ہیں، قرآن پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، تھوڑا ادب کیا کرنا، ادب کرنا۔ لے قرآن پڑھ رہے بغیر وضو کے، قرآن پڑھ رہے ہیں بغیر وضو کے، قرآن چھو رہے ہیں، سنت فرض چھوڑ دو، کیا اللہ کا کلام کیسا چھوئیں گے آپ؟ وضو بناؤ بھائی، اس کے بعد چھو، یہ ادب ہے قرآن کا۔ کیا کہتے ہیں؟ مسجد میں آئے بات مت کرو، مسجد کا ادب ہے، خاموش بیٹھو، ادب سے بیٹھو۔ لے جس کو ہے نا کمر درد نہیں، وہ بھی کرسی پہ بیٹھ رہا ہے، کیا ہے مسجد ہے نہیں، تمہارا ہال ہے شادی کا۔ یہ سب کرسیاں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے، الحمدللہ۔ مجبور لوگ بھی، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، ایسے مجبوروں کے لیے ہے نا۔ ادب بولنے کا ایک چیز ہے، ایسے ہی پاؤں لمبا کر کے بیٹھ گئے قبلے کی طرف، کیا ہے ادب کے خلاف۔ ابھی آپ اسے قرآن میں ہے کیا، سنت میں ہے کیا، ایسا مت پوچھو۔ ادب بولنے کی جو چیز ہے نا، اس کے لیے قرآن اور سنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود آدمی کو سوچنا چاہیے، ہے نا۔ اپنے باپ سے کیسا بات کرنا، قرآن اور سنت میں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس بولنے کا ہے۔ باپ بھائی، باپ سے بات کرنے کا یہ بھی تمیز ہے، اس کے لیے قرآن حدیث ہونا، قرآن میں ایسا ہے، حدیث میں ایسا ہے، بولنا اسے۔ آج جتنے بھی لوگ دوسرے مذہب کے لوگ بھی اپنے باپ کی عزت کرتے، کیوں کرتے ہیں؟ ان کے اندر کی وہ اچھائی ہے۔ ہر ایک آدمی کا انہوں کیا قرآن حدیث کو دیکھ کر کے ادب کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ یہ انسانیت ہے بھائی، اللہ نے ہر ایک کے فطرت میں ہی رکھا ہے کہ بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کی عزت۔ باپ ہے بھائی، میں اس سے پیدا ہوا تھا، اب اس کے لیے قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، ایسا سوچنے کیا ہے؟
تو ادب اور احترام کے لیے کیا نہیں، کس کی ضرورت نہیں، قاعدہ قانون کی ضرورت نہیں، وہ خود آدمی کیا کرنا، سوچ کر کے کرنا۔ تو ادب سے اگر کوئی محروم ہوتا ہے تو سنتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے بہت ساری باتوں پر حدیثوں میں کفر کا اطلاق کیا گیا ہے، وہ اسی ضابطے کے مطابق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں آداب کا اہتمام چاہے کسی عذر کی وجہ سے نہ ہو سکے مذائقہ نہیں، مگر ان کی وقعت اہمیت دل میں ہونا چاہیے۔ لاپرواہی فضول سمجھ کر اس کو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ شریعت کے احکام کے آداب اور مستحبات علماء نے بڑے اہتمام سے اپنی اپنی جگہ جمع کیے ہیں۔ تو اب حج کرنے والوں کے لیے کچھ آداب بتایا جا رہے ہیں، فرائض سنتیں سب بتا دی گئی۔ ادب سب سے پہلا، جب اللہ تعالیٰ کسی خوش نصیب کو اس سعادت کی توفیق عطا فرمائے، مثلا حج کرنے کی توفیق دے، حج کو جا رہا ہے، اب اس کے اوپر حج فرض ہو جائے یا حج نفل کے اسباب پیدا ہو جائیں، تو پھر کیونکہ فرض حج اس سے پہلے کر دیا ہے، اب جو جا رہا ہے وہ حج اس کے لیے نفل ہے، تو حج نفل کے اسباب پیدا ہو جائیں یا پھر حج فرض ہو جائے تو پھر ارادے کی تکمیل میں عجلت کرنا چاہیے۔ خاص کر کے حج جو فرض ہے، فرض حج کو معمولی عذروں کی وجہ سے ہرگز مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اسے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ آئندہ سال دیکھیں گے، اب اس کے بعد کے سال دیکھیں گے، میری بیٹی کی شادی کے بعد دیکھیں گے، گھر بننے کے بعد میں دیکھیں گے، مؤخر نہیں کرنا چاہیے کہ شیطان ایسے موقعوں پر بیکار کے خیالات اور بے محل ضروریات دل میں جمع کر دیتا ہے۔ تیرا یہ کام ہے، تیرا وہ کام ہے، یہ کام ہے، ہنگا نہیں، یہ بار کرنی گا نہیں، آئندہ سال بھی ہنگا نہیں، اس کے بعد کر، یہ سب کام کرنے کے بعد ایسے شیطان خیالات لا سکتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے دل میں ڈالتا ہے شیطان، اس کی وجہ سے بعد میں آدمی بغیر حج کی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے، شیطان کا مقولہ جو قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ہے، کیا ہے؟ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ایک زمانے میں جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ لیا، مہلت لی کہ مجھے قیامت تک آپ مہلت دو تاکہ میں کیا کروں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہکا سکوں۔ اللہ نے مہلت دے دی، تو اس ٹائم پہ اس نے قسم کیا کہ کہا تھا، یا اللہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ حالانکہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہے، وہ گمراہ خود ہوا ہے۔ کیسے؟ تکبر کر کے، لیکن نسبت کرتا ہے، قال فبما اغویتنی، آپ نے مجھے گمراہ کیا، مجھے مردود کیا، مجھے اپنے دربار سے نکال دیا، میں قسم کھاتا ہوں میں ان آدمیوں کے لیے آپ کے سیدھی راہ پر جا کر کے بیٹھ جاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے انہیں کیا کروں گا، بہکاؤں گا، سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دوں گا، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ان کو کیا کروں گا، یہ نہیں بھی وہاں، یہ نہیں بھائی وہاں، حالانکہ ایڈریس برابر کیا تھا، جہاں پر بیٹھا ہے وہی ایڈریس ہے۔ بیچارے ایک نئے آدمی کو معلوم نہیں، کاسٹ لسٹ میں بیٹھا ہے، ایک آدمی پوچھے کاسٹ لسٹ کہاں ہے، یہاں نہیں بول کر کہاں بتا رہا ہے، خدرولی کو بتا رہا ہے، جب وہاں ہے بول کر ہونا بول کے ستانے کا۔ شیطان ایسے ہی کرتا ہے، سیدھے راستے پہ بیٹھ کر کے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ وہ ہے بول کر کہاں بھیجتا ہے، کبھی ادھر بھیجتا ہے کبھی ادھر بھیجتا ہے۔ اس نے کہا میں بیٹھوں گا سیدھا راستے پر، بہکاؤں گا، کسی کو بھی سیدھا راستہ پہ چلنے نہیں دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سنیے، سیدھے اور دین کا راستہ ہے، سیدھے راہ دین کا راستہ، دین کے سارے ہی شعبے اس میں داخل ہیں، دین کے شعبے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ شہادت وغیرہ سب دین کے محتم بشان ارکان ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، خاص طور پر حج کا راستہ اس سے مراد ہے، یعنی وہ کمبخت اس پر مسلط ہو کر چاروں طرف سے آدمی کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، طرح طرح کے عذروں کو سامنے لا کر حج سے روکتا ہے، سمجھ رہے، بیٹی کی شادی ہے، گھر بنانے کا ہے، وہ ہے، یہ دکان سیٹ ہو کو نہیں ہے، کاروبار سیٹ نہیں ہوا ہے، تھوڑا سیٹ ہونے وہ اس کے بعد جانے کا ہے، یہ وہ سب عذر لے کے آ کر کیا کرتا ہے، اس کو ہلو حج سے رکتے رہتا ہے۔ بعد میں ایسا آتا ہے کہ حج کرنے سے پہلے ہی دنیا سے یہ چلا جاتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب حج سے اس کی ساری محنت بیکار ہو جاتی ہے، عرفات کا رونا عمر بھر کے گناہوں کو دے دیتا ہے۔ اب اگر کوئی بیچارہ شیطان سے لڑ کر کے حج کو جاتا ہے تو عرفات کے میدان میں حاجی جب پہنچتا ہے نا تو اس موقع پہ یہ مٹی لے کر اپنے سر پہ ڈالتا ہے، اس ٹائم پہ جتنا روتا ہے نا شیطان، کسی اور ٹائم پہ روتا نہیں، عرفات کے دن بہت روتا ہے کہ میری ساری زندگی کی کیا ہوگی، محنت بیکار ہوگی، اس لیے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی حج کو جائے، کیونکہ حج کو جیسے جو کوئی جاتا ہے نا
اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں. تو چاہتا ہی نہیں وہ کہ حج کو جائے. اس لیے مسلمان کو چاہیے جیسے حج فرض ہو جائے مؤخر نہ کرے. یہ نہ دیکھے کہ بیوی کی یہ ہے، ڈلیوری ہے، بچے کا یہ وہ کاروبار، شادی بیاہ، گھر، دکان، مکان، سب سے پہلے میرے کو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، باقی سب اللہ پر میں چھوڑ کے جاتا ہوں، اللہ سنبھالے گا. بس سمجھ رہے ہیں؟ حج فرض ہوا تو ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین کی باتیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے. ہم میں سے جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے انہیں پہلی فرصت میں حج کی ادائیگی کی اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے. اور جو لوگ حج سے اب تک محروم ہیں، حج فرض بھی نہیں ہوا ہے، اللہ غیب سے ان کے لیے اسباب، سہولتیں، آسانیاں مہیا فرمائے. اور جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، اللہ سب کے حج کو، اعمال کو، دعاؤں کو قبول فرمائے. ان کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے. آمین آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.